بہت پرانی کہانی ہے. گاؤں کے اندر ایک بیوقوف مزدور رہا کرتا تھا اور وہ روز شام کو جاتا تھا پہاڑ پر. وہاں پر پتھر توڑتا تھا. پتھر توڑ کر ان کو کندھے پہ اٹھا کر وہاں پر بیچتا تھا اور اپنی مزدوری کما کر واپس شام کو گھر آ جایا کرتا تھا. اب وہ ڈیلی یہ کام کیا کرتا تھا. تو ایک دفعہ وہ جنگل کی طرف جا رہا ہوتا ہے اپنا ہتھوڑا اور وہ سامان لے کر. تو راستے میں اسے ایک درخت ملتا ہے. اس درخت کے سائے میں وہ بیٹھ جاتا ہے اور سوچتا ہے کہ یار یہ بھی کوئی زندگی ہے. میں سارا دن پتھر کوٹ رہا ہوتا ہوں, پتھر توڑ رہا ہوتا ہوں, اور دیکھو یہ عجیب قریب میں لوگ, کتنے امیر قریب لوگ ہیں, پیسے والے لوگ ہیں, ان کی کیا زندگی ہے, کیا لائف ہے ان کی, اور میری کیا زندگی ہے. میرا کام صرف پہاڑ کے پتھر توڑنا ہے اور پتھر توڑ کے بیچنا ہے. شاید میں اسی طریقے سے زندگی بھر جیوں گا اور اسی طرح سے میں مر جاؤں گا. یہ سوچتے سوچتے کہ میں, اس کے ذہن میں آتا خیال کہ یار بہت بڑی حویلی ہو, بہت بڑی میری بھی حویلی ہو, میری کاریں ہوں, اور میں بھی ان کہ جیسا بہت بڑا امیر بن جاؤں. یہ سوچتے سوچتے اس کی آنکھ لگ جاتی ہے اور وہ چلا جاتا ہے اپنے خوابوں کی دنیا میں. اور وہ دیکھتا ہے کہ ایک بہت بڑی حویلی ہے. اس حویلی کا وہ مالک بن گیا ہے. جیسے اس حویلی میں جاتا ہے تو وہاں پر نوکر چاکر ہوتے ہیں, سب اس کی خاطر تماشا کر رہے ہوتے ہیں, تو کھانا کھلاتے ہیں. بڑا خوش ہوتا ہے کہ یار جو میں نے سوچا وہ میں بن گیا. روم کے اندر تو باہر سے شور کی آواز سنائی دیتی ہے, بہت شور کی آواز سنائی دیتی ہے باہر سے. وہ اپنے اس کوٹھی کی کھڑکی سے جھانکتا ہے تو دیکھتا ہے کہ باہر ایک بہت بڑا جلوس نکل رہا ہے. اتنا بڑا جلوس نکل رہا ہے کہ اس کی حد تک نگاہ تک وہ پبلک ہوتی ہے. جلوس کے اندر ایک ریلی نکل رہی ہوتی ہے اور ایک پولیٹیشین, ایک سیاستدان ان سب کو جواب دے رہا ہوتا ہے, اور ساری عوام اس سیاستدان کی نعروں کا جواب دے رہی ہوتی ہے. اور اس پتھر توڑنے والا ہوتا ہے, یہ سوچتا ہے کہ یار یہ تو بہت طاقتور ہے, اس کے پیچھے اتنی پبلک ہے, اس کی طرح وہ بن جاؤں, پولیٹیشین بن جاؤں, سیاستدان بن جاؤں. یہ سوچتا ہے اور وہ سیاستدان بن جاتا ہے. جو سوچتا ہے وہ ویسا بن جاتا ہے. تھوڑی دیر میں دیکھتا ہے کہ وہ بہت بڑا سیاستدان بنا ہوا ہے اور اسی سیاستدان کی جگہ پہ کھڑا ہوا ہے جس کے بارے میں وہ سوچ رہا تھا, اور ساری پبلک اسی پیچھے چل رہی ہوتی ہے. اسی دوران سورج نکلتا ہے اور سورج کی روشنی اس کو تنگ کرتی ہے, کیونکہ سیاستدان کو سورج کی روشنی میں رہنے کی عادت نہیں ہوتی, دھوپ نہیں نکل آتی ہے. اب یہ سوچتا ہے پتھر توڑنے والا کہ یار میں نے غلطی کی, یہ سیاستدان بننے کی, یہ پبلک میں آنے کی, یہ تو بہت مشکل کام ہے. اس سے بھی زیادہ پاورفل تو وہ سورج ہے جس نے ان تمام لوگوں کو پریشان کیا ہوا ہے, اور تمام لوگ اس کی دھوپ کی, اس کی گرمائش کی وجہ سے سائڈ میں چھپ کر, کوئی چھپڑے میں, کوئی سائے میں جا کے بیٹھ گیا, کوئی درخت نیچے بیٹھ گیا. سورج بہت کم پاورفل ہے. اگر میں سورج بن جاؤں تو ابھی سوچتا ہے وہ سورج بن جاتا ہے. اب یہ بڑا خوش ہوتا ہے کہ میں سورج بن گیا ہوں, دنیا میں دن بھی کر رہا ہوں, رات بھی کر رہا ہوں, مجھ سے بڑا پاورفل کوئی نہیں ہے, میں بہت شکتیشالی ہوں, بہت پاورفل ہوں. اسی دوران ابھی اس کی خوشی کی یہ بات چلی رہی ہوتی ہے تو کالے بادل آنا شروع ہو جاتے ہیں. وہ کالے بادل اس سورج کو ڈھانپ دیتے ہیں اور سورج کی روشنی ختم ہو جاتی ہے. ابھی سوچتا ہے کہ یار سورج بن کے بھی غلطی کی میں نے, سورج بھی اتنا پاورفل نہیں ہے. پاورفل تو یہ بادل ہے, کالے بادل, جو فوراً سے اس کے آگے آ گئے اور اس کی روشنی کو مان کر دیا. اب یہ سوچ ہی رہا ہوتا ہے کہ یار, کہتا ہے کہ کاش میں بادل بن جاؤں. اب وہ سوچتا ہے وہ بادل بن جاتا ہے. اب بادل بنتا ہے, وہ چل رہا ہوتا ہے, بڑا خوش ہوتا ہے کہ میں بادل بن گیا ہوں. میں جس چیز کو چاہوں ڈھانپ دوں, جس چیز کو چاہوں میں اس کے سامنے اندھیرا کر دوں. اب یہ خوشی بھی اس کی زیادہ نہیں ٹکنے والی تھی. ایک زور کی ہوا آتی ہے جو ان بادلوں کو اڑا کر لے جاتی ہے. اب وہ سوچتا ہے کہ یار یہ بادل بھی اتنے زیادہ ویلیوبل نہیں ہے, میں نے غلطی کی بادل بننے کی. اب وہ سوچتا ہے کہ یار میں کاش ہوا بن جاؤں, کیونکہ ہوا بہت پاورفل ہوتی ہے, جس کو بھی چاہے اڑا کے لے جاتی ہے. اب وہ سوچتا ہے وہ ہوا بن جاتا ہے. ہوا بننے کے بعد اب وہ بڑا خوش ہوتا ہے کہ یار میں آندھی بھی لا سکتا ہوں, میں طوفان بھی لا سکتا ہوں, میں بڑی بڑی آبادی تباہ کر سکتا ہوں, میں لوگوں کو ٹھنڈی ہوا دے سکتا ہوں, مطلب سکون کا بھی سامان کر سکتا ہوں اور لوگوں کی بربادی کا بھی سامان میں کر سکتا ہوں. ہر چیز میرے اندر, میرے ہاتھ کے اندر ہے. اب اسے سجا رہا ہوتا ہے تو سامنے اس کو پہاڑ دکھتا ہے. اب اسے کچھ تھوڑی سی مستی سوچتی ہے, اس نے سوچتا ہے چلو زور سے چلتا ہوں تو پہاڑ کو اڑا کے لے جاتا ہوں. جب وہ زور سے پہاڑ کی طرف بڑھتا ہے تو پہاڑ کا وہ کچھ بھی نہیں بگاڑ پاتا. وہ سوچتا ہے کہ یار یہ پہاڑ تو مجھ سے بھی زیادہ پاورفل ہے, میں اتنی زور سے آندھی کی شکل میں, طوفان کی شکل میں اس کے اوپر گرا ہوں, لیکن اس پہاڑ کا میں بال بھی باقا نہیں کر سکا. اب وہ سوچتا ہے کہ یار یہ پہاڑ بہت مضبوط ہے, یہ ہوا بھی اتنی مضبوط نہیں ہے.
اب وہ سوچتا ہے کہ چلو یار میری یہ خواہش پوری ہو جائے، آخری خواہش، اس کے بعد میں کوئی خواہش نہیں مانگوں گا، یہ خواہش میری پوری ہو جائے اور میں پہاڑ بن جاؤں۔ اب وہ سوچتا ہے، وہ پہاڑ بن جاتا ہے۔ اب پہاڑ بننے کے بعد وہ بڑا خوش ہوتا ہے کہ اب میں بڑا مضبوط پہاڑ بن چکا ہوں، مجھے کوئی ہلا نہیں سکتا، کوئی آندھی، کوئی طوفان، کوئی بجلی، آسمانی بجلی، کوئی مجھے نہیں گرا سکتی۔ اب یہ بات میں خوشی ہوتا ہے تو اس کو ہلکی ہلکی تکلیف ہونا شروع ہوتی ہے۔ وہ جیسے دیکھتا ہے تو کوئی بندہ نیچے سے اس کے پہاڑ کو توڑ رہا ہوتا ہے، ہتھوڑی سے پتھر نکال رہا ہوتا ہے۔ اب یہ دیکھتا ہے کہ اس مجھے تکلیف ہو رہی ہے، بندہ آیا ہے کوئی جو میرے جسم کو توڑ رہا ہے، مطلب پتھر توڑ رہا ہے، اس میں سے پیس پتھر کے پیس نکال رہا ہے توڑ کے۔ اب اسے بہت تکلیف ہو رہی ہوتی ہے۔ اب وہ سوچتا ہے کہ یار یہ پہاڑ بھی اتنا مضبوط نہیں ہے، مضبوط تو وہ ہے جو پتھر توڑ رہا ہے بیٹا ہوا، کیونکہ ہوا تھوڑی توڑ سکی، یہ بندہ اپنی چھینی تھوڑی لایا ہوا اور پہاڑ کو توڑ رہا ہے، یہ بندہ بہت مضبوط ہے۔ اب یہ سوچتا ہے کہ چلو یار میں یہ پتھر توڑنے والا ہی بن جاتا ہوں، جیسے میں پہلے تھا میں ویسا ہی بن جاتا ہوں۔ اب اس کی تمام وش ختم ہو چکی ہوتی ہے، تمام خواہش پوری ہونے والی باتیں ختم ہو چکی ہوتی ہیں۔ اب وہ بڑا پچھتا رہا ہوتا ہے، اب اس کو جیسے وہ پتھر توڑ رہا ہوتا ہے اس کی تکلیف بڑھ رہی ہوتی ہے، اس کی اتنی تکلیف بڑھتی ہے کہ وہ گھبرا کے اٹھ جاتا ہے۔ جیسے اٹھتا ہے تو اس کے سامنے ایک شیشہ ہوتا ہے، وہ شیشے میں دیکھتا ہے، اس کے پسینے نکل رہے ہوتے ہیں، گھبرایا ہوا ہوتا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ تو میں ہی ہوں۔ تب اس کو سکون ملتا ہے کہ میں جو دنیا کی تمام خواہشات میں نے مانگی، یہ تمام خواہشات صرف وقتی ہیں۔ یہ غربت جو میں جی رہا ہوں یہی میری پکی دوست ہے، کیونکہ طاقت جانے والی ہے، دولت جانے والی ہے، جوانی جانے والی ہے، خوبصورتی ختم ہونے والی ہے، دنیا میں ہر چیز کو فنا ہونا ہے۔ لوگ تیری دولت چھیننے کی کوشش کریں گے، تیرا زیور، تیرا پیسہ، تیری گاڑی، تیرا بنگلہ، تیری عزت، تیری شہرت، ہر چیز تجھ سے وہ چھیننے کی کوشش کرے گا، ہر شخص۔ اگر کوئی تجھ سے نہیں چھینے گا تو وہ ہے تیری غربت، تیرے دکھ، تیری بھوک، تیری پیاس۔ یہ دنیا کا کوئی بھی شخص تجھ سے نہیں چھینے گا، یہ تیری میراث ہے، باقی ہر چیز تجھ سے لوگ چھین لیں گے۔ اسی لیے اب جہاں پر بھی ہے، جس جگہ پر بھی ہے، جس پوزیشن میں بھی ہے، اس پوزیشن کی، اس جگہ کی پوری عزت کر، غربت سے نکل عزت کے ساتھ، پیسہ اتنا کما کہ وہ تجھے سکون دے، نہ کہ تو اس کی حفاظت کر۔ پاکستان پائندہ باد۔